السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین آیت نمبر 41 وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون۔ اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، بس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول انبیاء آئے جن کا کفار نے مذاق اڑایا، انہیں جٹلایا اور ان کی دعوت حق کو ہلکا سمجھا۔ استہزیہ کا معنی ہے تمسخر اور مذاق اڑانا۔ فحاقہ کا مطلب ہے عذاب کا آ گرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی باتوں کا مذاق بنایا، انہیں جٹلایا، یہاں تک کہ بعض قوموں نے انبیاء کو قتل بھی کر دیا، آخرکار وہی عذاب ان پر نازل ہوگا جسے وہ جھوٹ سمجھتے تھے۔ اس میں اہل مکہ اور ہر دور کے منکروں کے لیے وارننگ ہے کہ حق کا انکار اور رسولوں کی توہین انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے، وہ کبھی پھلا نہیں پاتے۔ آیت نمبر 42 قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ۔ ان سے پوچھئے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی بے شمار نعمتوں اور حفاظت کی یاد دلاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت ہٹا لے تو دن اور رات کوئی بھی انسان کو مصیبت، عذاب یا ہلاکت سے نہیں بچا سکتا۔ یکلؤکم عربی میں اس کا معنی حفاظت کرنا اور نگہبانی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں معرضون، اس کا مطلب ہے منہ پھیرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ کفار اپنی غفلت کی وجہ سے اپنے رب کے ذکر، نصیحت، قرآن سے دور بھاگ رہے تھے۔ اصل محافظ تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ذات ہے، اس لیے بندے کو ہر حال میں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی کی یاد میں رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 43 ام لہم آلہۃ تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون۔ کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کے باطل معبودوں کی بے بسی کو بیان فرماتے ہیں۔ جن بتوں اور جھوٹے معبودوں پر وہ بھروسہ کرتے ہیں وہ نہ انہیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ انہیں عذاب سے بچا سکتے ہیں اور نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ لفظ تمنعہم کا معنی ہے بچانا یا روکنا۔ رفاقت کا مطلب ہے ساتھ، مدد، پناہ اور سہارا۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت یا عذاب کے وقت انہیں ہماری طرف سے کوئی خاص مدد یا حفاظت نہیں دی جائے گی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ انسان تمام جھوٹے سہارے انسان نے جو بنا رکھے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور ختم کر دیے جائیں گے، لیکن حقیقی محافظ صرف اللہ رب العالمین کی ذات رہے گی۔ اور دیکھیں جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اور معبود بنائے اور یہ ہمیشہ اس سوچ میں رہے کہ یہ ہماری سفارش کر دیں گے، وہ بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کے اجازت کے بغیر کوئی نبی بھی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین ہی اس کا محافظ رہے گا جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے رستے اور احکامات پر عمل کرتا رہا اور چلتا رہا۔ آیت نمبر 44 بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم الأمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون۔
بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو زندگی کے سر و سامان دیے، یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اب کیا وہی غالب ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کی نعمتیں، آرام، زندگی کا سامان دیا گیا، یہاں تک کہ وہ اس گمان میں پڑ گئے کہ یہ سب کچھ ہمیشہ رہے گا اور کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ان کی غفلت کو توڑتے ہیں۔ دیکھیں، جو موت ہے وہ دنیا کی سب سے سچی حقیقت ہے، جو کہ ہم ہر روز کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گٹاتے جا رہے ہیں؟ یعنی کہ ان کی طاقت کو، ان کے علاقے میں جن کے غلبہ ہے وہ آہستہ آہستہ ختم کیے جا رہے ہیں۔ یہ دراصل اللہ رب العالمین کی طرف سے تدریجی گرفت اور انتباہ ہے۔ عذاب اچانک بھی آ سکتا ہے اور آہستہ آہستہ بھی۔ آخر میں سوال کیا گیا کہ یہ لوگ واقعی غالب ہیں؟ یعنی جو خود کو طاقتور سمجھتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے بے بس ہیں۔ وہ غالب نہیں ہیں، بلکہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کی پاور ختم کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 45، قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ کہہ دیجئے میں تو تمہیں اللہ رب العالمین کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیں کہ میری ذمہ داری صرف وہی یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والے پیغام کے ذریعے تمہیں ڈرانا اور آگاہ کرنا ہے، اویئرنیس دینا ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ جو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہی پہنچاتا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین ایک مثال کے ذریعے بیان فرماتے ہیں، الصم، بہرے لوگ آواز سننے کے باوجود فائدہ نہیں اٹھاتے، اسی طرح وہ لوگ بھی حق بات سے فائدہ نہیں اٹھاتے جو دل سے سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، جو جان بوجھ کر اپنے تکبر میں اور غفلت میں پڑے ہوں، وہ جان بوجھ کر حق بات نہیں سنتے، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل نہیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جھٹلاتے رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔